بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس جو سوال ہے وہ ہے کہ بر صغیر میں تفسیری رجحانات کون سے ہیں، یا خاص طور پر ایک سوال آتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تفسیری رجحانات جو 7 ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو اس سے پہلے تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مفسرین کرام جو قرآن مجید کے معنی یا مطالب کو بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے کچھ اپنے ذاتی رجحانات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس آدمی میں جس طرح کے علمی لیول ہوگا یا جس طرح کا رجحان اور اس کی توجہ ہوگی، تو اسی طرح کا رجحان اس کی تفسیر میں بھی سامنے آئے گا۔ تو شاہ ولی اللہ کے ان رجحانات میں سے سب سے پہلے ایک رجحان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اثری رجحان۔ کچھ اہل علم کا طریقہ تفسیر یہ رہا ہے کہ وہ قرآن مجید کی جب بھی کوئی آیت کا معنی بیان کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں کوئی اور آیت لے کر آ جائیں، یا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع یا موقوف حدیث بیان کر دیں، یا تفسیر میں کسی اسرائیلی روایت کا حوالہ دے دیں۔ تو محدثین کے ہاں بھی اس طرح کا طریقہ رائج ہے۔ یہ طریقہ تفسیر اثری رجحان کہلاتا ہے۔ نمبر 2، کلامی رجحان۔ کلامی رجحان سے مراد مفسرین کرام کا ایک ایسا رجحان ہے جو عقائد اسلامیہ کو بیان کرتے ہیں۔ پھر ان عقائد پر جب کوئی عقلی اعتراضات ہوتا ہے تو اس عقلی اعتراض کا جواب بھی وہ عقل کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ اس کو کلامی طریقہ تفسیر کہا جاتا ہے، اور اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم قرآن مجید میں پڑھاتے ہیں کہ جی ہر چیز کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ اب کائنات کو اگر بنانے والا کوئی نہیں ہے تو یہ بغیر بنانے والے کے کیسے معرض وجود میں آ گئی؟ اس پر ایک اعتراض ایک بندہ کرتا ہے کہ جب ہر چیز کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے تو پھر اللہ کو خود کس نے بنا دیا؟ تو اس طرح کا جو رجحان ہے، اس پر مثلا امام رازی نے مفاتیح الغیب، یعنی جس کو تفسیر کبیر کہا جاتا ہے، وہ لکھی ہے۔ یہ کلامی رجحان ہے۔ نمبر 3، فقہی رجحان۔ فقہی رجحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوران تفسیر کوئی اور لمبے چوڑے موضوعات کو ترک کر کے غالب موضوع یہ رکھتا ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں سے مسائل مستنبط کرتا ہے، پھر ان کو بیان کرتا ہے۔ مثلا وہ کہے گا کہ فلاں جو مسئلہ ہے وہ اس آیت سے نکلا ہے، فلاں مسئلہ اس آیت سے نکلا ہے، تو یہ ایک رجحان ہے۔ نمبر 4، نحوی اور صرفی رجحان، یعنی مفسرین کا ایک طبقہ ہے جو اپنی کتابوں میں نحوی اور لغوی اور صرفی مباحث کو بیان کرتا ہے۔ مثلا وہ کوشش کرتے ہیں کہ لفظ کا لغوی معنی بتا دیں اور آگے چلیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں الفاظ کی ترکیب بتا دیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں فلاں لفظ فعل ہے، فلاں فاعل ہے، فلاں مفعول ہے۔ تو اس طرح کی جو تراکیب وغیرہ ہیں، یہ خاص طور پر معتزلہ کی جو تفاسیر ہیں ان میں موجود ہیں۔ پھر ایک رجحان ہے، اس کو ہمارے یہاں ادبی رجحان کہا جاتا ہے۔ ادبی رجحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مفسر اس بات پہ زور لگاتا ہے کہ قرآن مجید ایک ادب کی کتاب ہے، اور یہ تمام کتابوں کے مقابلے میں ایک منفرد کتاب ہے، اور اس کے اندر جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں وہ الفاظ اتنے جامع ہیں، اتنے معنی ہیں کہ دنیا کا کوئی بشر ان الفاظ کو استعمال نہیں کر سکتا، اور اس کو قرآن کا اعجازی پہلو بھی کہتے ہیں۔ اعجاز القرآن ایک لفظ ہے نا، کہ قرآن مجید ایک معجز کتاب ہے، دنیا کا کوئی آدمی اس جیسی کتاب لائے تو نہیں لا سکتا۔ اور ایک رجحان ہے قرات کا رجحان، یعنی مفسر قرآن مجید کی قرات کا تذکرہ کرتا ہے، کہتا ہے جی اس میں یہ قرات بھی ہے، یہ قرات بھی ہے۔ تو اس طرح کی تفاسیر بھی لوگوں نے لکھی ہیں۔ اور ایک رجحان ہے سلوکی یا اشاری رجحان۔ اشاری رجحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض مفسرین کرام ہیں وہ قرآن مجید کے ظاہر الفاظ کو
بیان نہیں کرتے بلکہ اس کا باطنی معنی بیان کرتے ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی اس سے فلاں اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ فلاں چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ الفاظ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کو سلوکی یا اشاری تفسیر کہتے ہیں، اس کو صوفی تفسیر بھی کہا جاتا ہے۔ محمد حسین ذابی کے نزدیک تفسیری رجحانات کی جو تقسیم ہے اس میں بھی ایک ہے کہ نمبر 1 معصور تفسیر، نمبر 2 تفسیر بالرائے الجائز، اور معصور تفسیر میں تفسیر کبیر ہے، بیضاوی ہے، تفسیر نصفی ہے، تفسیر خازن ہے، البحر المحیط ہے، یعنی ابو حیان اندلسی کی تفسیر نیشا پوری وغیرہ وغیرہ۔ تو حاصل یہ ہوا کہ تفسیر بنیادی طور پر کہتے ہیں الکشف والبیان کو، کسی چیز کو کھول دینا، اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کا معنی جب آدمی کو سمجھ میں نہ آئے وہ اس کے معنی کو کھولتا ہے۔ اور تفسیر کی ابتدائی مرحلہ پر 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 تفسیر بالمعصور اور نمبر 2 تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالمعصور کا مطلب یہ ہو گیا اثری تفسیر، جس کو میں کہتا ہوں الف سا اور را اور یا، اثر سے نکلا ہے، یعنی آپ قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں۔ اثری تفسیر تقریباً 5 چیزوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا، نمبر 2 قرآن کی تفسیر حدیث سے کرنا، نمبر 3 قرآن کی تفسیر قول صحابی سے کرنا، نمبر 4 قول تابعی سے کرنا، نمبر 5 تفسیر القرآن بالاسرائیلیات، اسرائیلی روایت سے کرنا، یہ اثری تفسیر کہلاتی ہے۔ نمبر 2 تفسیر بالرائے، یعنی اپنی عقل کے ذریعے سے تفسیر کرنا، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 تفسیر القرآن بالرائے الجائز یا المحمود، اور نمبر 2 تفسیر القرآن بالرائے الغیر الجائز یعنی المذموم۔ یعنی آپ نے جو تفسیر قرآن کی ہے وہ قواعد کے مطابق ہے، اس میں کوئی واہیات نہیں ہے، اچھا اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جو اس پر اعتراض کا باعث ہو، تو یہ جائز ہے، آپ نے اپنی رائے استعمال کر لی۔ لیکن ایک غیر جائز ہے جب آپ اپنی رائے استعمال کرتے ہیں اور اس میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ اور بھائی سمجھ آ گیا؟ اچھا عصری رجحان میں جو تفاسیر ہمارے پاس ہوتی ہیں اس میں ایک تفسیر ہے، مثلا تفسیر مواہب الرحمن مولانا سید امیر علی کی، ترجمان القرآن نواب صدیق حسن خان کی، یہ تفسیریں عصری رجحان کی تفاسیر ہیں۔ مواہب الرحمن سے بسم اللہ کی مفصل تفسیر منقول ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بسم اللہ کی تفسیر۔ کلامی رجحان میں جو ہمارے پاس تفاسیریں ہیں ان میں جدید کلامی رجحان کی کتاب سر سید کی کتاب ہے، تفسیر القرآن کہلاتی ہے، اور سر سید آپ نے آج کی وہ نامور شخصیت ہیں کہ انہوں نے اپنے نظام کے مطابق اسلام کے عقائد کا یا جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اگرچہ اس میں انہوں نے گڑبڑ کی ہے۔ اور سر سید احمد خان جو ہے وہ البتہ ہمیں ان کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، وہ یہاں سے انگلستان گئے، جب ولیم بیور نے ایک کتاب لکھی تھی لائف آف محمد، تو اس کا جواب سر سید نے دیا ہے، اور یہاں کا وہ مذہبی طبقہ یا اجارہ دار طبقہ بالکل اس پر خاموش رہا اور کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن سر سید احمد خان نے بڑی جو ہے وہ جرأت کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے، اور وہاں جا کے لائبریریاں کھنگالی ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں تک ہمارا مسئلہ مکمل ہے۔